آپ سب مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان بولے میاں شہباز شریف، وہ زیادہ جذباتی ہوئے مولانا سب سے زیادہ۔ مولانا فضل الرحمان اچانک متحرک ہو گئے، ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، تاریخ نہیں دی اور تاریخ خانی بھی نہیں، وہ آپ کو پتا، مجھے بھی پتا ہے۔ مولانا صاحب کو کسی طرف سے کوئی لائن ملی ہے؟ مولانا صاحب کسی اور مقصد میں ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک لائن کا تعلق ہے تو یہ تو 3 سال سے یہی ہو رہا ہے، کیونکہ جو آزادی مارچ کے حوالے سے تھا، جس کو رینٹل مارچ بنا دیا گیا، جس کے حوالے سے ہم نے آواز بلند کی تھی، تو اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور پھر معاملات یہ ہیں کہ جب بھی وہ چاہیں گے لندن سے جس انداز میں بھی چاہیں گے، تو مولانا صاحب جو ہے ریموٹ کنٹرول وہاں پر ہے، اور وہاں سے جو کچھ ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ لندن میں ہے، یعنی میاں نواز شریف کے پاس ہے؟ بالکل، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور یہ رینٹل جو تمام جلسے ہیں اور اس سے پہلے جو رینٹل انہوں نے آزادی مارچ کی تھی، اس کے بارے میں تو ہم نے بھرپور انداز میں بات کی ہے، اور اب بھی ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ تضادات بالکل سامنے ہیں، اور پی ڈی ایم تو پیپلز پارٹی نے بنائی تھی، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو نکالنے کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج سندھ میں باقاعدہ طور پر JUIF جو ہے وہ تحریک انصاف اور دیگر تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر مستقبل میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے گی، تو یقیناً یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ صرف دیگر 3 صوبوں کے لیے ہوگا، اسلام آباد کے لیے ہوگا، تو یہ جو یہودی ایجنٹ وغیرہ کے جو الزامات تھے، تو کیا یہ سندھ میں ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوں گے؟ جلسے کے اندر خواتین کے داخلے پر پابندی عائد رکھی گئی۔ ایک طرف پی ڈی ایم کے پہلے جلسے ہوتے تھے، ماضی میں مریم نواز صاحبہ موجود ہوتی تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین قیادت وہاں پہ موجود رہتی تھی، لیکن کل پی ڈی ایم کے جلسے میں خاتون کی شرکت کو ممنوع رکھا گیا، جس پر پیپلز پارٹی نے بھی کافی تحفظات کا اظہار کیا اور تنقید بھی کی۔ آپ اس فیصلے کو کیسا مانتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو وہاں پر بھی فیصلے وہ نہیں تھے، وہاں پر جو سندھ کی قیادت ہے انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ خواتین نہیں آئیں گے، لیکن آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ طور پر اجلاس کے بعد جو بریفنگ تھی، پریس بریفنگ، اس میں باقاعدہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ نہیں، خواتین آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناپختگی ہے فیصلوں کے حوالے سے، یہ اس کا تو آپ کو ہر قدم پر اندازہ ہوگا، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہاں سے تحریک چلانے والی بات تھی، اور وہاں سے کہہ رہے تھے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، اور یہاں سے کراچی سے نکلنے سے پہلے انہوں نے فوری طور پر اب قومی حکومت کی بات کر دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلوں کے حوالے سے یقیناً اب بھی ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اور ہر ایک کا اپنا بیانیہ ہے، اور یہی بیانیہ جو ہے وہ مسلم لیگ اس اپنے بیانیہ کے حوالے سے بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا، اور یہی بات شروع میں ہی ہم نے کی تھی۔ کیا آپ کو لانگ مارچ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ۔ دیکھیے، اس وقت یعنی مسئلہ یہ ہے کہ موسم کے حوالے سے، اب موسم کے حوالے سے اگر یہ فیصلے نہیں کریں گے ستمبر کے بعد، تو پھر یقیناً پھر جب سردی آئے گی تو پھر سردی میں کس طرح یہ لانگ مارچ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جس انداز میں شہباز شریف صاحب لے جا رہے ہیں، موسم بہار کا نہیں، دیکھیں جی، بہار بھی آ جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ بہار کس کے لیے آئے گی؟ سیاسی موسم بہار تب آئے گی جب سیاسی طور پر سیاسی فیصلے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فیصلے ہیں وہ باقاعدہ طور پر جس انداز میں کیے جا رہے ہیں وہ یعنی صرف فارملٹی پوری کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون نے شرکت کی تھی، باقی تو آپ کو پتہ تھا کہ سارا گیدرنگ جو ہے وہ مدارس کے طلباء اور JUI کا تھا،
اور اس میں باقاعدہ طور پر جو بات سامنے لانی گئی تھی وہ اسٹیج پہ تھا، جس پہ بہت بڑا سا بینر لگا ہوا تھا کہ حقوق سندھ کے حوالے سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حقوق سندھ ایک الگ موضوع ہے اور لانگ مارچ اور حکومت کو گرانا ایک الگ موضوع ہے۔ حقوق سندھ کے حوالے سے جلسہ کرنا اور پھر اس کو اس حوالے سے لانگ مارچ کے لیے پیش خیمہ قرار دینا تو یہ بڑی زیادتی ہے اور قوم نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 6 ماہ کے دوران کوئی تحریک نہیں چلتی تو کیا یہ سب جماعتوں کا 2023 کے الیکشن کی تیاریوں کا پیش خیمہ ہے؟ اور جس طرح آج اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ قومی حکومت تشکیل دینی چاہیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں پی ڈی ایم جماعتوں کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے الیکشن میں؟ میں سمجھتا ہوں جی مشکل ہے، وہاں اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے اس میں خود مسلم لیگ کے اندر جو صورتحال ہے اس میں جو کھینچا تانی ہے وہ پتہ نہیں انہیں کس جگہ پر پہنچائے گی۔ اور پھر یقیناً اس وقت نواز شریف صاحب کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ ان کے واپس آنے کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہے، کچھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو قومی حکومت کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ طور پر بات چیت چل رہی ہے اور درمیان میں جو ہے ایک وقفے کے حوالے سے آپ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب نے اس میں شرکت کی جلسے میں، لیکن اس کے بعد وہ اپنے اسی مشن پر ہے اور وہ مفاہمتی جو مشن ہے اس پہ وہ کارآمد ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ مسلم لیگ نون جو ہے استعفے دے گی، نہ لانگ مارچ ہوگا اور نہ کسی حوالے سے عدم اعتماد کی کوئی تحریک آئے گی، بلکہ اسی طریقے سے جو 3 سال گزارے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہا کہ ہم وائٹ پیپر جو ہے وہ شاید، لیکن لانگ مارچ کے حوالے سے بلاول بھٹو نے آج کیا شکایت گلا کیا ہے، پہلے وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ سکیڈول تھا، بیچارہ نثار کھورو صاحب بھاگ دور کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے کہ اگلا ہفتہ تو ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں، قافلے تیار، یہ والے سکھر والے ہوٹلز کا بندوبست یا کسی کا میرج شادی ہال کا بندوبست، کسی کا پیٹرول کا بندوبست، اور عین وقت پہ مڑ کے کہنا کہ نہیں اب تو لانگ مارچ تو استعفے کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو مطلب لانگ نو کانفیڈنس سے پیچھے ہٹنا، لانگ مارچ سے پیچھے ہٹنا اور پیپلز پارٹی کو برا بالا کہنا۔ تو حافظ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی تیاری کیے بیٹھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو پورے سندھ کے اندر تیاری ہو رہی تھی، تو پھر ہمیں کیوں نکالا پی ڈی ایم میں سے اگر لانگ مارچ ہی کرنا تھا، استعفے نہیں دینے تھے تو؟ دیکھیے، جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے تو خدا لگتی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے شروع اسی استعفوں کی مخالفت کی تھی اور ایک آپشن کے طور پر انہوں نے یقیناً اس کو جگہ دی تھی اس 26 نکات میں، لیکن اس میں صورتحال تو بالکل واضح ہے کہ خود محترمہ مریم صاحبہ نے بھی جو ہے کہا تھا کہ جو ان کے استعفے تھے کہ جناب غلطی سے وہ گئے تھے اسپیکر کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے منہ پہ دے مارے، اور اس میں خود ان کے قریبی عزیز بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بھی نہیں مانی گئی، تو استعفے دینے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ استعفوں کے حوالے سے جو بات تھی وہ صرف پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے اور پی ڈی ایم سے نکالنے کی بات تھی، اور اب سمجھ آ رہی ہے وہ بات کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہوتی تو پھر اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سندھ کے اندر تحریک انصاف اور دیگر قوتوں کو ملا کر GIUIF کا، تو وہ ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت یہ صورتحال سامنے لائی گئی۔ مولانا صاحب، اب ذرا بات کر لیتے ہیں، آخری 2 سوال آپ سے افغانستان کے حوالے سے۔ آپ کی بڑی گہری نظر رہی، آپ کے بڑے قریبی تعلقات رہے اور آپ بڑے قریب سے دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر جو معاملہ چل رہے ہیں، وہاں پہ طالبان کی حکومت آ گئی، بڑے آج حکمت گلجار صاحب نے بھی کہہ دیا، احمد مسعود ولی نے بھی کہہ دیا کہ علماء کرام سے رابطے میں ہوں، کافی معاملہ درست ہو رہے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو وہاں پر درادر دھماکے بھی کر رہے ہیں اور طالبان کے خلاف باقاعدہ ایک نئی جنگ بندی یا صف بندی ہو رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک امریکی افواج موجود ہیں
اور ایئرپورٹ پر ان کا قبضہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈرون ہے. صورتحال سامنے آئے گی. یہ اس وقت اس صورتحال پہ پریشان کن تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آخری فوجی وہاں سے نکلے گا امریکی اور دیگر ممالک کے، تو یہ اپنی حکومت تشکیل دیں گے. اور جب حکومت کی تشکیل ہوگی اور ایسا حکومت جس میں تمام تر طبقوں کو شامل کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر داعش یا کوئی اور اس میں یہ صورتحال نہیں ہوگی کہ بات آگے کرے.